اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا ایک مضمون چل رہا تھا حرم کعبہ کی ان مقامات کی زیارت جن میں انبیاء، اولیاء، بالخصوص رسل اعظام وہ مکہ میں تشریف لائے، وہیں وصال فرمایا، وہیں مزار بنا۔ اب کیونکہ حج کے ایام ہیں، آپ خود چیک کرتے رہیں، حج کے ایام ہیں تو ان 10 دنوں کو وہ جو پہلے شروع میں آتے ہیں اس سے کہتے ہیں عشرہ ذی الحجہ۔ وہ 10 دن ہیں، ان کو نہ صرف سمجھنا ضروری ہے بلکہ پہلے لوگ حسرت ہوتی تھی، ترستے تھے، تڑپتے تھے، وہ رات وہ دن کب آئے جب مولا کی لذتوں، تجلیات، انوار کی خیرات لیں۔ اب آپ یہ وہی ملک ہے جس کو لا الہ الا اللہ پہ ہم لوگوں نے لیا، اور لا الہ الا اللہ والے ہی جمعہ کی دوسری اذان میں آتے ہیں۔ اب مسجدیں ساری چلی جائیں، آپ کو پاکستان میں شاید کوئی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، بعد میں ایسے نہیں ہیں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں آپ جائیں اذان بعد میں ہوتی، لوگ پہلے آتے ہیں۔ اور جس کو کلمے پر لیا ہے اس کا کلمہ پڑھنے والے خود دوسری اذان میں سینکڑوں بار وہ جو جمعہ پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ کھپ جاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اذان سے پہلے آؤ، لیکن سننے والے بڑے سیانے ہیں، وہ نہیں آتے۔ اب ان کو کیا تبلیغ کریں؟ بلکہ کسی نے بڑا اچھا مجھے مشورہ دیا، وہ آپ کو دے دیتا ہوں، ہے بڑا اچھا، مجھے پسند آیا، کہ جو لوگ دوسری اذان میں آتے ہیں، دوسری اذان میں آواز آ رہی ہے آپ کو صحیح ادھر کی، وہ یوں کریں کہ موبائل سامنے رکھ لیں اور ہمارے ساتھ منسلک ہو جائیں، یعنی جہاں جمعہ ہو رہا ہو اس کے ساتھ لائیو آ جائیں۔ وہ جو جمعہ کا خطاب کر رہا ہو، حضور کی بات کرنی ہے نا، گالیاں تو نہیں دینی۔ اگر وہ اللہ رسول کی بات کر رہا ہے اس کو لے، اپنے گھر والوں کو سنائے، بیٹے کو سنائے، بہو کو سنائے، بیٹیوں کو سنائے، تاکہ قیامت کے دن جب حضور پوچھے کہ بتا پترا، ساری اولاد تو نے مجھ سے مانگی تھی رو رو کے، کاروبار مانگا، بیوی مانگی، بچے مانگے، میرے لیے کیا کما کے لایا؟ ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ اونچا بولیے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ڈنڈی نہ ماریے گا۔ ہمارے پاس جواب، میں آپ میں کئیوں کو جانتا ہوں جن کی بیویاں دین کا لیکچر نہ آپ سناتے ہیں، نہ آپ سنانے کا ذوق رکھتے ہیں، نہیں سناتے۔ چائے صحیح نہ ملے لمبی تان کے رکھنی، روٹی میں سالن میں نمک بھی کمی ہو جائے تو سناتے ہیں کہ نہیں سناتے؟ یہ بزرگ بیٹھے، ذرا بزرگوں کو میں چھیڑ لوں، سناتے ہیں نا؟ نہیں انی سا، ہاں وہ تو کھلانے میں اندھی تھی، آپ سننے میں اندھے تھے کہ آپ نے مصطفیٰ کی یاد کو قائم نہیں رکھا۔ اس لیے منت ہوتی ہے، کیا کہیں؟ اب آپ پاؤں پڑنے والا رہ گیا، بابا آؤ حضور کی بات سن لو، آؤ حضور کی بات سن لو۔ آقا نے تو یہاں تک فرما دیا تھا، سن لیں، فرمایا جب میری امت دین کی بات نہ سنے، یہ لفظوں کو میں بار بار ریپیٹ کر کے سناؤں گا، آپ لوگ بڑی باتیں کہتے ہیں، یہ کہاں ہے وہ؟ سن لیں، مشکوٰۃ شریف کھولیے، باب اعتصام و سننا نکالیں۔ آقا نے فرمایا جب میری امت یا لوگ دین کی بات نہ سنیں، کون سی بات نہ سنیں؟ دین کی بات نہ سنیں، پھر دوہرا لیں،
فرمایا جب میرے امتی دین کی بات نہ سنے تو ان کو سنانا بند کر دو، ان کو سنانا بند کر دو۔ آقا پھر کیا کریں؟ فرمایا سنانے والا اپنی فکر کرے، جب ان کو درد نہیں تو آپ کو درد دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آقا کیا کرے؟ فرمایا جنگلوں میں نکل جاؤ، پہاڑوں میں نکل جاؤ، اپنا دین بچاؤ، تاکہ وہاں جب جواب دینے کا وقت آئے اپنی فکر کامل ہو۔ بچے، اہلیہ، گھر والے، میرے قریبی، ان کو میں دین جوگا کر چکا ہوں کہ نہیں کر چکا؟ یہ ہے وہ فرمان جس وجہ سے اولیاء جنگلوں میں گئے، دریاؤں کے کنارے پہ گئے، جنگلوں میں جا کے غائب ہو گئے۔ معروف کرخی ان کا کئی سال تک لوگوں کو پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں رہتے۔ وقت وصال میں خلقت کو پتہ چلا کہ کوئی اللہ کا ولی دنیا سے گیا۔ اب آپ بتائیں اس فرمان کے بعد کوئی جمعہ، کوئی تبلیغ رہ جاتی جب حضور فرما دیں؟ بولیے نا، یہ تو اللہ کے لیے دیتے ہیں کہ چلو کسی میں شرم آ جائے، حیا آ جائے، شاید کوئی حیا والا ایک اور حیا والا اٹھا کے لے آئے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجمع دے کے آپ بڑے خوش ہوتے؟ فرمان نہیں، میں مجمع دے کے خوش نہیں ہوتا، میں دیکھتا ہوں شاید کوئی ایسا جوان آ جائے جس کو میں محبت کی بات سناؤں، اسے عشق الہی کی آگ لگ جائے، میرا کام ہے۔ اب لوگ آگ نہیں لگانا چاہتے، بیوی اچھی ملے، بہو اچھی ملے، روٹی اچھی ملے، بات۔ اولیاء فرماتے جب لوگ مادیت زدہ ہو جائیں، ان کو سمجھانا، اللہ کی باتیں سنانا، معرفت کی باتیں، یار کی باتیں بند کر دیں۔ یہ تو جمعہ پڑھنا ہوتا ہے تو چپ رہیں، تب بھی آپ چپ نہیں رہنے دیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ اب میں آپ کو چپ کر کے بیٹھ جاؤں، 4-5 بندے بولیں گے، باقی تو خیر نہیں بولیں گے، ان کی تو جان چھوٹ جائے گی۔ وہ جی قادری صاحب کو 2 بول، پھر نہ سنا تب بھی شرمندگی ہوتی، یہ صرف شرم سے بچنے کے لیے کہ کل حضور نہ پوچھ لیں کہ جب آپ سے پوچھا تھا تو بتایا کیوں۔ کوشش کیا کریں ایک نہ ایک اللہ کا بندہ لے آیا کریں۔ حافظ بشیر صاحب تو میرے خیال 3-4 بچے پورے لے کے آتے، کبھی کبھی 4 نہیں آتے، لیکن وہ ان کی مسجد، ان کا کاروبار کا مسئلہ ہے، آدھے میرے خیال ادھر جمعہ پڑھتے ہیں۔ خیر، میرا مضمون کا خلاصہ سمجھ لیں۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے رحمت کو اور برکت کو مختلف ذاتوں میں، لوگوں میں، چیزوں میں، خواہ وہ کھانے والی ہے، خواہ وہ پینے والی ہے، خواہ کوئی جسم ہے، خواہ کوئی پیکر مجسم ہے، خواہ کوئی دیوار ہے، خواہ کوئی فصل ہے، خواہ زمانہ ہے، خواہ وہ دن ہے یا وہ رات، اللہ نے اپنی رحمت کو ہر شے میں چھپا کے رکھا۔ یہ خلاصہ سمجھ، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے ہیں، تو میرے جب رہیں گے تو میں بھی تو کچھ چوگا دینا چاہوں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برکات کو، دیکھیں لفظ برکت قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، یہاں مبارک لفظ ہے، یعنی یہ گھر بڑی برکت والا۔ قرآن پاک کے بارے میں آیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بڑی برکت والی کتاب۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کا نام لیا، میں ان میں سے چند ایک آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثلا اجمالی خاکہ، بعد وجود برکت والے ہوتے ہیں، مثلا ہر نبی وہ بڑی برکت والا، اولیاء، عرفاء، صلحاء، صالحین، متقین، مؤمنین، ان کو اللہ پاک نے بڑی برکت والا بنایا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں، ان کو بڑی برکتیں تھی، بخاری کھولیے۔ اسی طریقے سے جتنے نبی آئے
ان کے انگ انگ میں اتنی برکت رکھی کہ ان کے جسم کو جو شے لگ جاتی تھی رب اس میں بھی برکت ڈال دیتا. آپ یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھ لیں, باپ نابینے ہو چکے ہیں اور قمیض کس کا تھا؟ اونچا بولا کرے نا, حضرت یوسف علیہ السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو ریاض صاحب؟ یوسف علیہ السلام نے جب سنا کہ میرے ابا جان کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تو کیا دیا اتار کے؟ فرمایا یہ لے جاؤ, نہ دم نہ درود نہ پگی نہ تویز نہ پھونک. فرمایا قمیض ہی کام کرے گی, مجھ سے نہ پوچھو یہ کیا کرے گی, ان سے پوچھنا یہ کیا کرے گی. بچوں نے یہ نہیں کہا حضرت خدا کا خوف کریں, آپ مومن ہو کر شرک والا کام سکھا رہے, وہ نہیں بولے. ان کو پتا تھا نبی کا تن بھی برکت والا اور نبی کے ساتھ جو شے لگ جائے وہ بھی برکت والی ہے. ابھی قمیض مصر کے صحرا میں گھوم رہا, قمیض صحرائے مصر میں گھوم رہا, اور باپ اپنی بہو کو کہتا انی لاجد ریح یوسف, آج مجھے یوسف کی خوشبو بتا رہی ہے کچھ آ رہا ہے. قمیض گھر میں نہیں پہنچا تو نبی کی حس دیکھے کتنی تیز. یہ نبی کے, میں ابھی باقی نبیوں کی بات کر رہا ہوں, ٹاپک رکھا ہے برکت. کون سک برکت کا کیا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا باپ کی آنکھوں پہ فالقا ہو, اسے رکھنا. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا, رکھنا تمہارا کام ہے, برکت آنکھوں کی دینا اس کا کام. انہوں نے رکھا, اللہ نے برکت دی. اب آپ بتائیے قمیض میں کیا تھا؟ بولیے نا, برکت. اونچا بولا کریں, کیا تھا؟ نہ دینے والا مشرک والا اور نہ لینے والا. اگر آج کا کوئی ہوتا نا بندہ توبہ توبہ توبہ, شرک شفا وہ دیتا, بھی کون کہتا شفا وہ نہیں دیتا, وہ بہانے بھی تو بناتا نا. اب آپ دیکھیے گا نبیوں کے جسم میں برکت. اسی طرح حضور علیہ السلام, آپ بخاری کھول, صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو تبوک کی طرف جانا تھا, تو آگے تھے کنویں سے گزرتے ہوئے فرمایا رک جاؤ. اب ادھر بھی کنویں تھے ادھر بھی کنویں تھے, ایک کنویں سے پانی لے لیا, اس سے آٹے گود لیے. آقا نے فرمایا آٹے ضائع کر دو, پانی میں ضائع کر دو. آقا کیا ہوا؟ پانی پانی ہے. اب ذرا لفظوں پر غور کریں, پانی پانی ہے. فرمائیے وہ پانی نہیں ہے, اس کنویں سے پانی لو, اس کنویں کا پانی ضائع کر دو, آٹے ضائع کر دو. آقا کیا ہوا؟ فرمایا یہ کنویں کافروں کے ہیں, یہ کنواں وہ ہے جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا. تو جس سے نبی کی اونٹنی پانی پیے وہ ہو گئی برکت والا, اور جس کنویں سے کافر رب کی مخلوق ہو کے پانی پیے اس میں کوئی برکت کا تصور. اب برکت ہر زمانے میں آئی ہے, آدم سے چلی ہے آقا تک آئی. اسی طریقے سے قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کا ایک صندوقچہ تھا, قرآن پاک میں نام آتا ہے باقاعدہ, صندوقچہ تھا. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ایک صندوق آئے گا اور اس کو ملائکہ اٹھا کے لائے. ملائکہ, اس میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کی چھڑی, حضرت موسیٰ کا جوتا, اس میں کھانے کے ٹکڑے, لباس. قرآن نہیں تھا اس میں. لوگ قرآن کی برکت مانگتے ہیں نا. اب روٹی کا کیا توقع برکت سے, چھڑی کا کیا توقع. رب نے فرمایا تمہیں کیا خبر کہ میری نظر میں یہ چھڑی جس نبی سے لگی اس نبی کے ساتھ لگ کر اس کے اندر برکت کتنی آ گئی. بھائی قرآن مجید آپ پڑھیں, 12 قبیلے تھے. کتنے قبیلے تھے؟ 12 کے سردار آئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں 12 چشمے چاہیے. قبیلے 12, چشمے بھی 12 دے, کیونکہ ہماری فرقہ واریت بہت زیادہ ہو گئی ہے, لہذا قبیلے 12 ہیں, ہم نے 12 ہی چشمے لینے, ایک چشمے سے پانی نہیں پینا. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا آپ سے یہ 12 چشمے مانگتے ہیں, وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, اے موسیٰ اپنی چھڑی پتھر پہ ماریے. وہ پتھر آج بھی ہے اتنا سا,
آدمی ہے, اس کے 4 رخ ہیں, چاروں رخ میں ہر رخ پر 3 سوراخ بنے. فرمایا چھڑی مارنا تیرا کام ہے, وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اے موسیٰ پھر دیکھنا تیرے چشموں کا فیض. میں چھڑی مارنے کی بات ہوگی, اس ایک چشمے سے, اس ایک پتھر سے, چھوٹا سا پتھر تھا, اس ایک پتھر سے 12 چشموں کی خیرات میں جا کر جاری کر دی. اب قرآن کے الفاظ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ صرف چشمہ مارنے کے بعد ہم نے دیر نہیں کی, تو نے ڈنڈا مارا ہم نے 12 چشمے چلا دیے. تو چشمہ مارے بغیر نہیں اللہ پاک چشمے دے سکتا تھا؟ بولیے نا. یہاں بڑے لوگ کہتے ہیں یہ اللہ ہی ہے, بھائی ہم بھی اسی اللہ ہی کو مانتے ہیں. بھائی ڈنڈا موسیٰ کا مارنے کی ضرورت کیا تھی, پہلے آپ بتا دیں. اللہ محتاج تھا, بندہ فوت ہو گیا, جس سورہ بقرہ اسی موقع پہ نازل ہوئی, بندے کی ڈیتھ ہو گئی, اس کو قبیلے والوں نے قتل کر دیا. وہ بار بار سوال کرے موسیٰ علیہ السلام تھے. موسیٰ اللہ سے جا کے پوچھے مولا یہ پوچھتے ہیں, فرمایا ان کو کہے گائے لو, گائے کا یہ رنگ ہو, یہ عمر ہو, یہ کلر ہو, یہ ہائٹ ہو, اس طرح کی گائے تلاش کرو. بڑی مشکل سے وہ گائے ملی, اور اللہ نے فرمایا ما کادوا یفعلون, تھے نہیں ایسے کہ یہ میرے حکم پر عمل کر دے, مگر کیونکہ بندہ مر گیا تھا, بندے کا قاتل تلاش کرنا تھا. جس بندے نے اس کو قتل کیا تھا اس کا قاتل تلاش کرنا تھا, پتہ نہیں چل رہا تھا. تو اللہ پاک نے لمبے امتحان میں ڈالا. جب وہ گائے تلاش کر لی, اللہ نے فرمایا اس کو ذبح کرو. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. انہوں نے پھر اس گائے کو, مطلوبہ جو شرائط والی گائے اس کو لیا, ذبح. اس میں سے ایک پیس, اس گائے میں سے چھوٹا سا پیس لیا موسیٰ علیہ السلام نے, اور ڈیڈ باڈی کو اوپر مارا. موسیٰ نے اس گائے میں, جس گائے کو ذبح کر بیٹھے, اس میں سے ٹکڑا لیا اور اس ڈیڈ باڈی کو مارا. مار کر فرمایا اٹھ کے بتا تجھے قتل کس نے کیا. وہ بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا. کتنا لمبا پروسیس تھا. گائے تلاش کرو, گائے اس عمر کی ہو, گائے اس ہائٹ کی ہو, گائے اس رنگ کی ہو, گائے اس سطح کی ہو. وہ 6-7 بار ان کا سوال تھا, حتیٰ کہ انہوں نے موسیٰ کو بھی طنز کر دیا کہ آپ مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ. فرمایا میں کیا مذاق کرتا ہوں, اس کا حکم جیسے تم ویسے حکم تمہارے لیے آتا. پھر وہ اٹھا, اس میت نے اٹھ کر جواب دیا موسیٰ فلاں بندے نے مجھے قتل کیا. اب موسیٰ کا ہاتھ لگا تو بندہ اٹھ کے بولا. قرآن میں سینکڑوں واقعات آتے جس میں ہزارہا لوگ مرے, ہزارہا لوگ مرے. اللہ پاک نے فرمایا ہمیں پھر زندہ اس لیے کرنا پڑا کہ ہمیں کہنے والے نبی تھے. انہوں نے کہا یا اللہ زندہ کر, ہم نے زندہ کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کو ساری عمر ان کا ایک ڈنڈا ہوتا تھا, وہ میت کے سر پہ مارتے, تم اٹھ باذن اللہ, کھڑا ہو, اللہ کے حکم سے. اب وہی ڈنڈا کسی نے چوری کر لیا, بندہ مار دیا. اب ڈیڈ باڈی سامنے, اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں. اس نے سمجھا وہ تھے ڈنڈا ہی ہے نا, تو میں مار کے بھی زندہ کرتا ہوں. بس وہ زندہ نہ ہوا تو گاؤں والے اس کو پکڑ لیا, چھوڑے نہ, اس کو مارے. پیچھے سے عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بندے کو مار رہے ہیں, فرمایا اسے کچھ نہ کہو میں زندہ کرتا ہوں. تو ڈنڈا عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. آپ نے وہی اسٹک پکڑی اور اس کو مارا. فرمایا قم باذن اللہ, اٹھ کے وہ بیٹھ گیا. تو پتہ یہ چلا صرف ڈنڈا نہیں چاہیے, آگے آپ بول لیں, بلکہ بول لینا بھائی یہ کسی اور کی طرف نہیں جاتا نا, ڈنڈا نہیں چاہیے بلکہ ڈنڈے. اس طرح صرف قرآن کافی نہیں بلکہ کوئی صاحب قرآن بھی کافی. قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آتا جب تک قرآن والا نہ سمجھائے. آپ کوئی کتاب پڑھ کے گاڑی نہیں چلا سکتے. آپ کو ایک بک ملتی ہے ڈرائیونگ بک, اس میں لکھا ہوتا ہے گیئر کب لگانا, آپ نے پائیدان پہ پاؤں کب رکھنا, آپ نے رائٹ سائڈ کا پاؤں کب رکھنا, ایکسیلیٹر پہ پاؤں کب رکھنا, اسٹیئرنگ کب پکڑنے, آپ نے آگے کیسے دیکھنا. یہ ساری چیزیں آپ ایک ہی گیئر لگا نا, موت کے کنویں میں جا کے آپ کی پناہ ملے گی. اس لیے اللہ نے ہر نبی کو مختلف اینگل میں برکت عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے
इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन, ए लोगो मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा माँ की गोद में। अभी कई साल के बच्चे नहीं हुए, पहले दिन के बच्चे। फरमाया रब ने मुझे, अल्लाह ने अपना बंदा बनाकर भेजा, मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा, मुझे अल्लाह पाक ने इतनी बरकतें दी, जिस मुकाम पर मेरा पांव लग जाए रब उसको भी बाबरकत बना देता। ये ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पे थे, 40 दिन तक कश्ती सतह पानी पर रही और लहर जाती थी आसमान तक। उस पर अल्लाह पाक ने फरमाया या नूह हुबित बिसलाम मिन्ना व बरकातिन अलैक, ए नूह मेरी रहमतों की बहार में अब नीचे आ जा। तो हर नबी को अल्लाह ने बरकत दी और हर नबी के जिस्म को जो शय लग जाए उसमें भी बरकत। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम गधे के साथ खाना लेके चले तो ऐसे ही किसी गांव से गुजरे, वहां कोई मुर्दा चीजें देख के कहने लगे पता नहीं अल्लाह मुर्दे जिंदा कैसे करेगा। अल्लाह ने फरमाया आपको पता नहीं मैं रब हूं? फरमाया पता तो है रब है, पर दिल भी नहीं ना टिकता, मैंने दिल को भी मुतमईन करना। तो अल्लाह कुरान पाक में आता, अल्लाह ने 100 साल की नींद हजरत उज़ैर पे ताली कर दी। कितने साल? 7 सवारी भी थी, खाना भी था। 100 साल के बाद अल्लाह ने उठाया। तो जब 100 साल के बाद उठे तो अल्लाह पाक ने फरमाया उज़ैर कितना अरसा सोए हो? दर्द करते मौला एक दिन इंजेक्शन लग जाए ना किसी को तो मोहम्मद ज्यादा से ज्यादा वो कहता पता नहीं आज रात 12 घंटे 14 घंटे सो गए। अर्ज करते मौला एक दिन ज्यादा से ज्यादा 1.5 दिन। फिर मैं नहीं, 100 साल आपने नींद पूरी की है। वंदुर इला हिमारिक वाले न डाला का आयतल लिन्नास वंदुर इलल इज़ाम कैफ नुनशिजुहा, अपने गधे जो सवारी लेके आए थे उसको देखे उसकी हड्डियां पड़ी, उधर देखा तो वो हड्डियां बोसीदा 100 साल हो गए। फंजुर इला तो आमिक, अब अपना खाना भी देखे, दोनों चीजें लेके निकले। लम यतसन्ना, फरमाया उज़ैर जिस दिन का खाना पैक करके लाया है आज तक खराब नहीं हुआ, उसकी हड्डियां ना बची, इसकी ताजगी खत्म नहीं हुई। फिर अल्लाह ने गधे को खड़ा किया। फिर एक खातून थी, जब आप कबीले में गए तो कबीले वालों ने मानने से इनकार कर दिया आप हमारे नबी को। उस वक्त एक खातून थी, उसकी एज बहुत ज्यादा थी, उसने आपका बाजू पकड़कर उनसे कहा अल्लाह के बंदो ये तुम्हारा नबी है। तो हर जमाने का नबी बरकत में आला होता। और याद रख ले नबी उस सतह पर होता है कि उसे किसी से माजरत करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हमारा होता ना प्रोफेसर है, एमफिल है, पीएचडी, गलती कर सकता, वो कहता आई एम सॉरी, वो कहता मुझसे गलती हो गई। मगर नबी ऐसे जुमले नहीं बोलता, क्योंकि वो नबूवत के दर्जे पे है, इल्म के कमाल पर है कि कायनात अपनी गलती का इतराफ नबी के पास करती, नबी नहीं अपना इतराफ करता। आदम अलैहिस्सलाम का इतराफ क्या था? कुरान ने कहा फरमा आदम गलत नहीं था, हमने आजमाना था। असल हुआ ये यानी जो आदम से खता हुई, भूल हुई, फासा, फरमा खता क्यों हुई? फरमा खता इसलिए हुई कि आदम जन्नत में थे, ऊपर मैं रहता था, इब्लीस ने आदम को पट्टी पढ़ा दी कि ए आदम वो दरख्त लगा, अगर आप वो खा लें तो अल्लाह पाक आपको कुर्बत अता कर देगा, वो जो अल्लाह ने मलाइका को अता कर दी। ये बात इब्लीस ने बता दी कि अगर आप ये दरख्त खा लें, अदरवाइज उनको जरूरत नहीं थी, ना उनके अंदर लालच था भी जन्नत में, वो दरख्त जन्नत में था जिसका नाम नहीं कुरान ने लिया। हमारी कौम ने गंदम को वो बदनाम किया, नहीं जी ये गंदम का दरख्त था, किस में लिखा? जब रब ने बयान नहीं किया न करे दें। पाकिस्तानी कौम जिस शय के पीछे पड़ जाए, शुक्र है मुनकर नकीर भी अल्लाह ने छुपा के रखे। पहले ये ज़ाहिर होता था, मलकुल मौत भी ज़ाहिर होता था, अल्लाह पाक ने फिर उसका हुलिया छुपा दिया कि वो किसी को नजर नहीं आता। अब नजर ना आना, ये टेक्नोलॉजी देख ला बड़ी आ गई। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब सुना अच्छा वाकई अल्लाह की कुर्बत मिलेगी, उसने कहा हाँ खा ले, तो अल्लाह पाक वो कुर्बत अपनी अता कर देगा कि वहां से आप नीचे नहीं आएंगे। ये लालच था आदम अलैहिस्सलाम को कि मैं रब के और करीब हो जाऊं, रब के और करीब, उसकी मोहब्बत के अनवार देखूं, तजल्लियात देखूं। जहां बजा
जन्नत में इधर जाता हूं उधर, मगर वो कुर्बत जो मलाइका को मिली मुझे भी मिल जाए, ये लालच अल्लाह पाक ने फरमा दिया था। फरमा लोगों, मेरा आदम गलत नहीं था, मेरा आदम खताकार नहीं था। अच्छा, भूल भी आदम के हुई, माफी का तरीका भी आदम को दिया। फरमा आदम नाराज ना हो, ये लफ्ज बोल, तेरे सारे गुनाह माफ कर देता हूं। एक ही बात हुई थी ना कि दरख्त खा लिया, जिस्म का लिबास चढ़ गया। फिर अल्लाह पाक ने दुनिया में आपको वो नेमत अता की, जब आप चलते तो कानों में जिक्र की आवाजें आती थी। तो नबी उस जगह पर होता है जैसे आपके दर्जे होते हैं ना, प्रेसिडेंट होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर सेनेट का चेयरमैन होता है, फिर असेंबली का चेयरमैन होता है, फिर नीचे 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 नीचे। ये अल्लाह का एक निज़ाम अपना भी है, सबसे बड़ा निज़ाम वो खालिक है, उसके बाद ताजदार कायनात। अब आप कुरान मजीद का भी देखें, सारे नबियों को बरकतें दी, और जो जो शय नबी के साथ लगी उसको भी बरकत दी। और जब आका की बात आई तो पहले नबियों की उम्मतों को कोई खता हो जाती, गलती हो जाती, भूल हो जाती, गुनाह हो जाता, अल्लाह पाक उस उम्मत को, उन लोगों को, उस कबीले को नबी के देखते देखते बर्बाद कर देता था, सजा थी। अब कुरान मजीद पढ़ लो, बड़ी बड़ी उम्मतों को अल्लाह ने जिंदा मार दिया, रगड़ दिया, उम्मतों को बर्बाद कर दिया नबी के देखते देखते। ये बात बड़ी अहम है, जरा गौर करें। आप कुरान मजीद पढ़ लें, कोई नबी ऐसा नहीं। आदम अलैहिस्सलाम अलग हैं, हजरत हूद अलैहिस्सलाम आपको फरिश्तों ने कहा आप अपनी अहलिया को लेकर चले जाएं, पलट के पीछे नहीं देखना, रात का वक्त। और वो जो अहलिया थी जिसको अल्लाह ने पत्थर का बनाना था, उसकी वैसे भी आज एक पहाड़ है, उसके ऊपर उसकी शक्ल बनी हुई है, लेकिन मुफस्सिरीन का कौल है कि आज भी उस पहाड़ को आप देखें ना ऊपर करके उस औरत की तस्वीर पूरी, क्योंकि पत्थर बन गई। कई चीजें अल्लाह पाक ने पत्थर बनाई, अरब इलाकों में भी है, मगर ये मौजू नहीं है। अल्लाह पाक ने उनको फरमाया कि आप निकल जाएं, रात का वक्त निकल गया, पत्थरों की बारिश हुई। आप नबियों के हाल पढ़ें, उनके जमाने की उम्मतों को नहीं माना, रब ने उड़ा के रख दिया। जिस नबी की उम्मत ने अपने नबियों का नहीं माना, रब ने बर्बाद करके रख दिया। और जब हुजूर आए तो अल्लाह पाक ने कायदा ही बदल दिया। फरमा हबीब वो थे जब उनकी उम्मतें नहीं मानती थी, मैं माफ नहीं करता था, मैं उन पर पत्थरों की बारिश करके, अजाब भेज के, पानी भेज के, तूफान, तबाही और बर्बादी का खून का पानी बना देता। अगर कोई शख्स पानी किसी मोमिन के मुंह से पीना चाहता, उसके मुंह में जाता तो पानी होता, वो उंडेल कर दूसरे के मुंह में डालता, वो खून बन जाता। मैं अजाब से माफ नहीं करता था। वजह क्या थी? मेरे नबियों की इज्जत नहीं करते, नबियों को कत्ल करते थे, नबियों को अजियतें देते थे, तकलीफें देते थे, नबियों को आरे के साथ कत्ल करते थे। मैं क्यों माफ करूं? हाँ, जब हुजूर आए तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? फरमा महबूब, आपके आने से पहले कायदा ये था कि जो मैं कहूं वो मानेंगे, जो मैं कहूं वो माने। मगर महबूब, अब तेरे आते मैंने कायदा बदल गया, जैसे तू चाहता हम वैसे ही कर देंगे। वो आए तो वो हमारे कानून के पाबंद थे। मुस्तफा आए और शय को मैंने मुस्तफा क्या पाबंद कर दिया, जैसे मोहम्मद कहे वैसे मान। अभी इस आयत को पढ़े, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। फरमा हबीब, हमने कसम खा रखी है, ए महबूब, हमने कसम खा रखी कि जिस मुकाम पर मेरा मुस्तफा गुजर जाए मेरा अजाब नहीं आएगा। जहां से कदम मेरे मुस्तफा के लग जाएं वहां मेरे महबूब के कदमों की खैरात है, अजाब नहीं आएगा। और फिर रब ने इस कायनात में हुजूर का मज़ार बनाया। कहाँ बनाया? क्यों बनाया? भाई जैसे एक दो नबी पहले अल्लाह ने जन्नत में बुला लिए थे, बुला लेता। पर मैं हबीब, अगर तुझे बुला लिया ना, इनका कख नहीं रहना, इन गुनाहगारों का कुछ नहीं रहना। अगर तेरी जिंदगी है
تب بھی خیرات مومن لیتے رہیں گے، اگر مزار دنیا میں بن جائے تب بھی تیرے غلام خیرات لیتے رہیں گے۔ تو خیرات آج بھی چل رہی ہے۔ اور آقا کی جب بات آئی، اب آپ دیکھیں نا، عبارت پڑھتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اونچا بولے الحمدللہ رب کس کس کا رب ہے؟ ہر جنس کا، ہر شے کا، ہر وجود کا، ہر وہ شے جو پیدا ہو۔ یہ بات کر کے فرمایا اگلی بھی سن لو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کا خدا میں ہوں اور عالمین کا مصطفیٰ یہ ہے۔ دونوں کو اکول رکھا، عالمین دونوں میں برابر۔ فرما عالمین کا رب دیکھنا چاہتے ہو وہ میں ہوں، عالمین کا محمد دیکھنا چاہتے ہو وہ یہ ہے۔ اب وہاں رب العالمین فرما دیا، جہاں رحمت للعالمین فرما دی۔ اور رحمت اتنی رحمت، بات ختم کر رہا ہوں کہ آقا فرماتے ہیں کہ قبر میں جب مومن جائیں گے نا، مومن اللہ رسول کو ماننے والا، اللہ رسول پر مر مٹنے والا، اللہ رسول کا حیا کرنے والا، اللہ رسول کی باتوں کا ایکسپٹ کرنے والا۔ اب میں آپ کو پیار سے چھیڑ بھی رہا ہوں، جو لوگ جمعے پہ لیٹ آتے ہیں نا، فرمایا جب وہ قبر میں جائے گا، اب دیکھیے پاکستان کا دنیا میں کسی جگہ امتحان دیتے ہوئے آپ بوٹی نہیں چلا سکتے، کہ چلا سکتے ہیں؟ بولیے۔ ریاض صاحب بیٹھے ہیں یہاں، اسکول کے ٹیچر کافی بیٹھے ہوں گے، پروفیسر بیٹھے ہوں گے، کہ آپ نے جب امتحان بچے نے دینا ہو، محترم سعید ورد صاحب بھی سن رہے ہیں یہ بات، پتہ ان کو بھی ہے کہ یہ جو بوٹیاں نہیں چلتی کالجوں میں، کیوں جی چلتی ہے بوٹی؟ قربان جان، اللہ پاک نے حضور کی خاطر قبر میں بھی اس کا انتظام کر رکھا ہے کہ اگر امتی پھنس جائے، اگر امتی، اور امتی نہیں ہے منافق ہے، تو منکر نکیر کو حکم ہوتا ہے اسے پوچھو ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ ہستی، یہ خاص ہستی، اس بارے میں تو کیا کہا کرتا؟ نام نہیں لیتے، ذرا لفظوں پر غور کریں۔ حضور سامنے ہیں مگر اس کا چہرہ ادھر کر کے اسے کہتے ہیں وہ سامنے، تو بتا کیا کہا کرتا تھا، نام نہیں لیتے۔ یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، کہ جب حضور کا چہرہ سامنے ہوتا ہے منافق کے، کافر کے، جب جو بھی اللہ رسول کو نہیں مانتا اسے نام نہیں لیتے کہ یہ کون ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ ہیں، تو بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب مومن کی طرف آ جائے، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولَانِ، آقا فرماتے ہیں یہ تو سوال ہے اس سے جو مجھے نہیں مانتے تھے، اور جو مجھے مانتے تھے بھلے کم بھلے زیادہ، ان سے جب منکر نکیر سوال کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے تو بتا یہ کون ہے، اس سے تو نام نہیں لیا۔ جب مومن سے پوچھتے ہیں تو مومن سے کہتے ہیں ما کنتا، لفظ سن لے بخاری کے، ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، اتنا بول کے کہتے ہیں یہ جو ہستی تیرے سامنے کھڑی، یہ بیکر مجسم، بیکر معطر، بیکر مقدس، بیکر مطہر تیرے سامنے کھڑا، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے جو اتنا ہنسی ہو جسے دیکھ کے بندہ گھبرا جائے، بتائے گا کیا؟ بھائی صدر نے آنا ہو آپ کے محلے میں اور آپ کے گھر میں کوئی آ کے کہا جی صدر آ رہا، ہوائیاں اڑتی ہیں کہ نہیں اڑتی؟ بولیے نا، 100 کام آپ کو یاد آئیں گے، 100 آپ کو اپلیکیشن یاد آ جائے گی، اپنے کام، اپنی سڑک، اپنے علاقہ۔ اب جس قبر میں حضور آ جائیں اس امتی کا کیا حال ہوگا؟ اب اس محمد کا استقبال میں کیسے کروں؟ آقا فرماتے حضور سامنے، اب منکر نکیر حضور علیہ السلام کی طرف اس کا رخ کر کے کہتے ہیں اب یہ بتا کہ تو اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ گھبرا جاتا۔ آقا فرماتے جب گھبراتا ہے تو منکر نکیر کہتے ہیں گھبرانا محمد اس کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کنتا، لفظ ما کنتا تقول فی ھذا الرجل محمد، یہ جو تیرے سامنے ہیں، یہ جو ہستی چمکتی دمکتی معطل مطہر مزکا، کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا خبر؟ وہ کہتے ہیں اسی کو محمد کہتے ہو۔ اب جب بوٹی کھل جائے تو کیا لکھے گا بوٹی والا؟
बोलिए ना भाई, नाम तो कान में पड़ गया, अब तो बड़े बड़े वो आ गए ना, वाईफाई आ गए, आपको वो हैंड फ्री आ गए, अब तो इससे भी ज्यादा आ गए, पता ही नहीं चलता, वो नजर भी नहीं आता। तो पता ये चला कि नबियों की बरकतें जहां तक रखी, मुस्तफा की बरकत को एंड तक रखा। अल्लाह पाक अपने हबीब की निस्बत गुलामी नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल